الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں اور بچیوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری ماں اور بہنوں، یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس میں 4 بچے اور 4 بچیوں نے پورا قرآن پاک مکمل پڑھا اور آج اس کی تکمیل کی، یعنی آج اس کو مکمل پڑھ کے آپ کے سامنے آخری سبق سنایا۔ حدیث میں آتا ہے ختم قرآن کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک مکمل فرماتے تھے تو اپنے تمام گھر والوں کو بلاتے تھے اور پھر دعا فرماتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ختم قرآن کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج ان 8 بچے اور بچیوں نے جو آپ ہی کے بچے اور بچیاں ہیں قرآن پاک مکمل کیا، میں ان بچوں اور بچیوں کو ان کے استاد محترم کو مبارکباد دیتا کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے قرآن پاک کو بہت اچھے تصحیح کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ، اور ایک قاری جو تلاوت کرتا ہے اس انداز سے بچے اور بچیوں نے قرآن پاک پڑھا۔ اور اس کے بعد جو بیان ہے وہ تو ہمارے مفتی صاحب نے الحمدللہ بہت باتیں بتا دی اور ہمیں اس پہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ کے بچے اور بچیوں نے جو باتیں بتلائی اس کے بعد بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف، ایک بچہ آتا ہے اور وہی سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ مکمل اس کا ترجمہ بتاتا ہے۔ آج تک ہم نماز پڑھتے رہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، جو نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا جس کا مرتبہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے اور جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ آمنہ کی لال اور عبداللہ کے دلارے، مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، ان کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کو زبان سے بھی کہنا پڑے گا اور اس کو دل سے بھی ماننا پڑے گا۔ اس کے معنی بغیر اگر کوئی اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو نہ مانے تو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آپ کی اس مکتب کی ایک بچی آتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اس نے تو بہت سے الفاظ کہے تھے لیکن وہ بچی یوں کہتی ہے کہ میرے آقا کا چہرہ
سامنے چاند کی روشنی بھی شرما جائے اور وہ اس کی عظمت اور بڑائی کو بچی بیان کرتی ہے. اللہ سب سے بڑا، اس کے بعد اللہ کا نبی بڑا. اب آپ کے بچوں نے اللہ کی تعریف بھی کی، اس کی توحید بھی بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کی رسالت کو بھی بیان کی. آگے چلیے، اعمال میں یہ عقائد کی بات ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہے. اعمال کے اعتبار سے سب سے پہلے نماز ہے. ہم آج تک نماز پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے ہوں گے، اور مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے. آتا ہے مسلمان اور کافر میں ایک چیز ہے جس سے فرق ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نہیں. اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو دوستو یاد رکھنا، رجسٹروں میں ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں مسلمانوں کی فہرست میں نام ہی نہیں. میرے آقا جو رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ تو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے. میرے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے ہیں. وہ آقا بھی کیا فرماتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنے والے کے نہیں، آپ فرماتے ہیں، میرے آقا کی حدیث ہے کہ جو اذان کی آواز سنے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے اور اس کو شرعی کوئی عذر بھی نہیں ہے اور وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد میں نہیں آتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. آمنہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اوپر امت سے محبت کرنے والے، شفقت رکھنے والے، اس کے باوجود فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ چند نوجوانوں کو جمع کروں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آئیں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں جو بغیر شرعی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے. تو دوستو، نماز نہ پڑھنا تو بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے. یہاں تو نماز جماعت سے نہ پڑھے تب بھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غصہ ہے. اب سنیے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کتنی چیزیں ضروری ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہے جب اس کی نماز ہوتی ہے. آج تک ہمارے کانوں میں ہو سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے تو کانوں میں پڑی ہوگی لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں. لیکن مبارک ہو آپ کا یہ مکتب، مبارک ہو آپ کے بچے اور بچیاں، وہ کھڑی ہوتی ہے اور تیرے کا تیرے جتنے فرائض ہیں ایک ایک گنا دیتی ہے کہ نماز کے اندر تیرا فرض ہے اور ان کو ترتیب وائز سب کو بتا دیتی ہے. دوستو بزرگوں، تو میں یوں عرض کر رہا تھا، میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو اور اس کے استاد محترم کو جنہوں نے کتنی محنت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے. اور پھر میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے ماں باپوں کو. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے آپ سے فرمایا تھا کہ بھی ماں باپ جب بچوں کو وقت پہ بھیجتے ہیں اور وقت میں آتے ہیں تبھی تو بچے پڑھتے ہیں. آج ان کے ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ان کے گھر میں آ چکی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی، کافی ٹائم سے بچے نہیں ہوتے تھے. کچھ سالوں کے بعد اللہ نے اس کی تمنا کو پوری کی اور اس کی بچی ہوئی. تو خوشی کے مارے اس نے ایک قسم کھا لی اور کہا میں اپنی بیٹی کو جب بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اتنا جہیز دوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا جہیز دے. غریب تھا، پاس میں تھا کچھ نہیں، لیکن جذبات میں آ کے اس نے قسم کھا لی. اب جو بچی بڑی ہونے لگی اس کو فکر لگی کہ قسم تو کھا لی ہے لیکن
میں نے سوچا کبھی میں 2 لاکھ کا جہیز دوں گا تو پڑوس میں تو جو تھا وہ 4 لاکھ کا دے چکا ہے، 4 کا سوچتا ہوں تو وہ 6 لاکھ کا دے چکا ہے، 6 کا سوچتا ہوں تو 10 لاکھ کا دے چکا ہے، اس سے تو میرا تو پھر قسم میری کھائی کیا ہو۔ کسی نے کہا ایسے پریشان مت ہو، اور یاد رکھنا جب بھی دنیاوی چاہے مسائل ہو اور چاہے آپسی معاملات ہو، علماء سے اور شریعت سے، شریع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیجئے، آپ ان سے جڑیے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ قرآن پاک سے جڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑیے، اور ان علماء کی خدمت میں جائیے، آپ کے مسائل کا حل ملے گا۔ کسی نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک امام شافعی رہتے ہیں، ان سے آپ ملاقات کر لیجیے۔ وہ گئے اور انہوں نے پوری داستان سنا دی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بچی کو قرآن پاک پڑھا دیجئے، اپنی بچی کو قرآن پاک پڑھا دیجئے، اور جب اس کی شادی کریں اس کے جہیز میں قرآن پاک دے دیجئے۔ کیوں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا جس باپ نے اپنی اولاد کو قرآن پاک دے دیا اس باپ نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت دے دی۔ اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس باپ نے اپنے بچی کو قرآن پاک پڑھا دیا اس باپ نے اپنی بچی کو سب کچھ دے دیا، اور جس باپ نے اپنے بچی کو لاکھوں کا جہیز دیا لیکن اس بچی کو قرآن پاک نہیں پڑھایا تو اس باپ نے اپنے بچی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب سن لیجیے، ایک شاعر گزرے ہیں میر تقی میر، بہت بڑے شاعر گزرے، ان کی ایک بچی تھی۔ شاعر صاحب نے دیکھا کہ میں اس کو بہت اچھا جہیز دوں گا اور جب اس کی شادی کروں گا تو بہت خوشی کے ساتھ کروں گا، لوگوں کو جمع کروں گا، اور اس کے لیے شاعر صاحب کے پاس تو زیادہ کچھ تھا نہیں، لیکن کبھی کہیں سے قرض لیا، کبھی کہیں قرض لیا، جہیز کے لیے، گہنے کے لیے قرض لیا، برتن لینے کے لیے، اور جو جو لینا تھا بہت سارا لے لیا، اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد دوسرے دن سنار آتا ہے، شاعر صاحب ہمارے پیسے، آج تو نہیں۔ برتنوں والا آتا ہے، ہمارے پیسے، آج تو نہیں۔ بنیا آتا ہے، میرے پیسے۔ اب وہ پریشان، مانگنے والے ہر روز آتے ہیں۔ اس بچی کو جب یہ معلوم پڑا کہ میری شادی کی وجہ سے میرے باپ کس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، خیر خدا کو منظور ہے، اور آج کل تو آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ٹریکٹر بھر کے آتا ہے پھر ٹریکٹر واپس بھی جاتا ہے۔ ابھی تو ایسے ہو بھی رہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اب کیا ہوا کہ اس بچی بیمار پڑی، اور اسی بیماری میں چند مہینوں کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ شاعر صاحب کو جب کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا، تو باپ جانتا ہے کہ بیٹی جب جوان بیٹی دنیا سے چلی جاتی ہے اس کے دل پہ کیا صدمہ گزرتا ہے۔ باپ کو جو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے وہ باپ ہی بتا سکتا ہے۔ اب یہ بغیر جوتے پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے ہیں، اور جا کے انہوں نے دیکھا ہے، اپنی بیٹی کا جنازہ دیکھا، اور اپنی بیٹی کی میت کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے ایک شعر پڑھا اور یوں کہا، اب آیا ہے خیال، اب آیا ہے خیال، اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میری بیٹی، اے میری لاڈلی بیٹی، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تھا اسباب شادی میں، کاش کیا اچھا ہوتا میں نے یہ تو سب کچھ دے دیا، میں تجھے کفن بھی ساتھ میں دے دیتا۔ تو اگر ہم نے اپنی بچی کو قرآن پاک نہیں دیا ہے، جہیز دیا ہے، خدا نہ کرے رشتہ ٹوٹ گیا، خدا نہ کرے اس کی موت آ گئی، تو اس جہیز پہ بھی آپس میں جھگڑے ہو جائے۔
لیکن جب ہم نے اپنی بچی کو قرآن پاک دیا ہے، وہ بچی سسرال میں چلی جائے گی اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد وضو کر کے وہ اپنے قرآن پاک کو جب اپنے ہاتھ میں لے گی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی، تو پڑھنے سے پہلے اس بچی کے خیال کے اندر وہ پورا نقشہ آئے گا، میری ماں مجھے صبح ناشتہ کروا کے، نہلا دھولا کے اور اوڑھنی اڑا کے مجھے مکتب میں روانہ کرتی تھی، اور میرے باپ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے اور شفقت بڑا، محبت بڑا ہاتھ میرے سر پہ پھیرتے تھے، کہتے تھے بیٹی جا مکتب میں پڑھنے کے لیے۔ آج میری ماں بھی قبر میں چلی گئی، آج میرے باپ بھی قبر میں چلے گئے، وہ بچی قرآن پاک پڑھتی ہے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ بچی اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھاتی ہے اور یوں کہتی ہے اے مولا کریم، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم ماں اور میری باپ کو پہنچا دے۔ وہ قبروں میں سوئے رہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا اٹھ، اے اللہ کی بندی اٹھ، تو خوش قسمت ہے، تیرے لیے اتنا ثواب کا پارسل آیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سونے کے طبق میں ایصال ثواب پیش کیا جاتا ہے اور وہ مردہ اپنی قبر میں بہت خوش ہوتا ہے اور دیکھتا ہے بہت اچھا کیا کہ میں اپنی بچی کو قرآن پاک پڑھا کے آ گیا۔ تو بات یوں چلی تھی کہ بھئی ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد دی جائے اور وہ بہت خوش قسمت ہیں، انہوں نے دنیا اور آخرت کی دونوں جو نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس بچی کو اور بچوں کو دے دی۔ آخری بات، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، پھر فقیر صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں پڑوس ملک کا کہ ایک بچہ تھا جس نے پاکستان میں جتنی ڈگریاں تھی کالج کی وہ سب ڈگری کر لی، اس کے بعد دیکھا کہ میں افریقہ چلا جاؤں، وہاں سے ڈگری کی پھر امریکہ چلا گیا، اور اچھی ڈگریاں کرنے کی وجہ سے اس بچے کو بہت اعلیٰ درجے کی نوکری مل گئی اور وہ ڈالر کئی جو ہندوستانی تو کئی علاقوں میں بنتے تھے، اس کو ہر مہینے اتنی تنخواہ ملتی تھی۔ اسی دوران یہاں سے پڑوس ملک سے فون جاتا ہے کہ بھی آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، اسی لیے آپ جلدی سے پہلی فلائٹ پکڑ کے آپ آ جائیے تاکہ اپنے باپ کے جنازے میں آپ شریک ہو سکیں۔ اس نے ٹکٹ بک کروا کے ایئرپورٹ آئے، ایئرپورٹ سے سیدھے پاکستان میں اتر گئے جہاں ان کو ایئرپورٹ پہ اترنا تھا، اور وہاں گاڑی تیار تھی اور سیدھے قبرستان لے کے اس کو آ گئے۔ بھئی بیٹا آ گیا، ہاں آ گیا، بھئی جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا گیا، اور اس کے بعد میں اس کے باپ کو دفنایا گیا۔ اب یہ رو رہا ہے اور زار قطار رو رہا ہے، جو بھی آتا ہے کہتا بیٹا باپ دنیا میں ہمیشہ کسی کے نہیں رہے، ماں باپ تو ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے باپ بھی چلے گئے، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے، اس طریقے سے ان کو سمجھایا۔ لیکن بچہ ہے سمجھتا ہی نہیں ہے، اور روئے جاتا ہے، روئے جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو کچھ قابو میں کیا تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تم مجھے جو صبر دلاتے ہو میں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ باپ دنیا میں ہمیشہ کسی کے نہیں رہے، وقت آنے پہ جانا پڑا۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میرے باپ دنیا سے چلے گئے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میرے باپ نے اس ملک میں جتنی تعلیم تھی وہ تعلیم دلوائی اور باہر ملکوں میں جتنی تعلیم تھی وہ تعلیم دلوائی، لیکن میرے باپ نے مجھے جنازے کی نماز نہیں سکھائی۔ آج میرے باپ کو جو آخری تحفہ دینا تھا، آج میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے ہے، کاش کیا اچھا ہوتا کہ میں یوں کہتا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا
میرے باپ نے سب کچھ پڑھایا، لیکن وہ سب اب میرے باپ کے کیا کام آنے والا ہے؟ کاش کیا اچھا ہوتا کہ میرا باپ مجھے جنازے کی نماز سکھلا دیتا، مجھے اللہ کا قرآن پڑھا دیتا، نہیں تو مجھے جانا پڑتا ہے یاسین پیچھے آپ پڑھیے، آپ اشارے صاف کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھیے۔ اسی لیے کہا، شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو آسمانوں کے اندر جو اپنی سیر کرتے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں۔ ارے جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ وقت لگاتے ہیں، جب یہ سانس کا ڈورا نکل جائے گا، آپ کی قیمتی گھڑی بھی اتار لی جائے گی، آپ کے لباس کو اتارا نہیں جائے گا، چاک کر کے جایا جائے گا۔ ارے یہ تو 50 60 70 سال، میرے آقا نے فرمایا پہلے امتوں کی عمریں زیادہ ہوئی تھی اور میری امت کی عمریں تو عام طور سے 60 اور 70 کے درمیان۔ اس 60 70 سال کی زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس میں تو یہی کام آئے گا، ہم نے دین سیکھا، ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، خبر کہے گی تیرا آنا مبارک ہو، سب کو چھوڑ کے تو آ گیا ہے، لیکن جو تو نے اچھے اعمال کیے ہیں، آجا میں اپنی آغوش میں لیتی ہوں اور تجھے ماں کی محبت بھی بھلا دیتی ہوں۔ خود بھی دین پہ چلیں، اپنے بچوں کو بھی دین پہ چلائیں، تو میں ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آخری بات، اس سرزمین پہ جہاں آج اللہ کا گھر ہے، جہاں مکتب بنا ہے، اس سے پہلے ہماری نسلوں کے بزرگوں نے اس سے اناج بھی لیا، اس سے فصلیں بھی بوئی، اس کو استعمال بھی کیا، لیکن آج ان تمام بزرگ جو نسلیں در نسلیں جو قبروں میں جا کے سو گئی ہے، آج ان کی روح کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس زمین پہ ایک معصوم بچے کھڑے ہو کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھتے ہیں، فاتحہ سیکھتے ہیں، قل سیکھتے ہیں، اور نماز کے فرائض سیکھتے ہیں، پانی پینے کا سنت طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ان کی روحوں کو اس کا ثواب ملے گا اور وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اسی لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اس خاندان کو، اور یہ تو پورا خاندان کسی زمین کا حصے دار ہے، ٹھیک ہے، آگے آپ لوگ آنے کے بعد نسلیں در نسلیں تقسیم ہوتی رہی، لیکن ہمارے بزرگوں کا اس میں حصہ ہے، انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ہم نے جو کچھ اس میں لگایا ہے، اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اپنے مکان بنانے کے لیے 10-20 لاکھ روپے لگائے ہیں، لیکن سانس نکلنے کے بعد 5 منٹ کوئی نہیں رکھے گا، لیکن اس میں اگر ہم نے کچھ حصہ لے لیا ہے، جب جب سجدے ہوتے رہیں گے، جب جب بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، تب تک ہمیں اس میں ثواب ملتا ہے۔ میں نے قرآن پاک میں 14 پارے میں ایک سورہ ہجر ہے، اس کی آیت نمبر 9 تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے یہ قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ کیسے حفاظت کروائے گا؟ ایسے معصوم بچوں سے حفاظت کروا لیتا ہے، جن کی زبانوں میں الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، حدیث کیا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر، اس دھرتی کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے اچھے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ مال والا سمجھے کہ میں اچھا ہوں، بنگلے والا سمجھے میں اچھا ہوں، دولت والا سمجھے میں اچھا ہوں، نہیں،
اسی لیے یہ زمین مقدس ہے، اس کو مبارکباد ہے کہ اس سرزمین کے اوپر دنیا کے سب سے اچھے لوگ پڑھنا اور پڑھانا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.